اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم کا موضوع کیا ہے، اسی کی مزید وضاحت ہم پڑھیں گے. ڈاکٹر کیتھل مور کینیڈا کے بہت بڑے ایمبریالوجسٹ ہیں. ان کی کتاب علم جنین میں سند مانی جاتی ہے اور یونیورسٹی کی سطح پر بھی بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے. اب یہ جو ہم بات پڑھ رہے ہیں نا، اس سے یہ کہ دیکھیں ایک عام انسان تو جو بات کرتا ہے نا اس کو نارمل لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ناموں کا اس لیے بتایا جاتا ہے یا بکس کا اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ پوری ڈیٹیل اگر ہم وہ پڑھیں تو ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، مطلب ہمارے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہے، جب ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھے سے وہ سمجھ آ جاتی ہے. تو اسی طرح ڈاکٹر کیتھل مور کینیڈا، انہوں نے جو ہے ایمبریولوجی پہ ایک کتاب لکھی. وہ یونیورسٹی کی سطح پر بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے، مطلب اس یونیورسٹی میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے. انہوں نے کیا اس میں کیا، انہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کے بعد انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ آج سے 1400 برس قبل پہلے، جبکہ نام مائکروسکوپ موجود تھی، قرآن نے علم جنین کے متعلق جو معلومات دی ہیں وہ صحیح ترین حقائق پر مشتمل ہے. علم جنین کے بارے میں کسی کسی پتہ ہے؟ کوئی نہیں پتا، نہیں پتا. اس لفظ سے شناخت ہے؟ ایمبریولوجی، ایمبریو کے بارے میں تو سب کو پتا ہے نا، جو ماں کے پیٹ میں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایمبریو کے بارے میں پڑھا نا، ایمبریو کی اتنی ایج ہوتی ہے، اتنے ویکس میں اتنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ سب کو ٹھیک ہے. علم جنین، جنین جیسے ہوتا ہے نا جنم، پیدائش. ٹھیک ہے، علم جنین مطلب بچے کی پیدائش سے متعلق علم کو علم جنین کہا جاتا ہے، ایمبریولوجی. ٹھیک ہے، انگلش میں اور اردو میں اس کو علم جنین کہا جاتا ہے. اب سمجھ آ گئی سب کو علم جنین کی؟ جی بالکل. کہ انہوں نے یہ جب قرآن کریم کا مطالعہ کیا، مطلب قرآن کریم کو جب پڑھا تو اس کے بعد انہوں نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا، مطلب حیرت کو ظاہر کیا کہ آج سے 1400 برس پہلے، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی. جیسے کہ ابھی دیکھیں پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مائکروسکوپ کے ذریعے جب باریک سے باریک چیز دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. لیکن آج سے 1400 برس پہلے ایسا کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور پھر بھی قرآن کریم میں جو علم جنین کے بارے میں، بچے کی پیدائش کے بارے میں جو علم ہے، اس کے متعلق جو بھی معلومات دی گئی ہیں وہ صحیح ترین حقائق پر مشتمل ہیں. حقائق حق سے ہے، مطلب سچائی پر مشتمل ہیں، سچائی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے ہم وہ آیت پڑھتے ہیں پھر آپ کو مکمل سمجھ آئے گی. سورۃ المومنون کی آیات 12 تا 14 کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، وَلَقَدْ، یہ وہ آیت ہے جس سے ہمیں مکمل سمجھ آ جاتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأناہ خلقا آخر. یہ انشاءاللہ جب ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے نا، ابھی تو ہم بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، تو ماشاءاللہ اتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں انسان کی تخلیق جو ہے اس کی مکمل سمجھ آ جاتی ہے کہ کیسے کیسے جو ہے ماں کے پیٹ میں انسان کی، بچے کی تخلیق ہوتی ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، مطلب مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا. سبحان اللہ تعالی. کہ دیکھیں یہ جو آج کل سائنس سے، الٹرا ساؤنڈ سے اور اتنی تحقیقات کے بعد انہوں نے یہ اس نتائج پہ پہنچے کہ بچہ جو ہے اس کی پیدائش کیسے شروع ہوتی ہے، پھر کتنے دن بعد، کتنے ہفتے بعد، کتنے مہینے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے.
ابھی تو یہ سائنسی تجربات سے ثابت ہوا، لیکن آج سے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اور دیکھیں آج کی تحقیق جو ہے یہ ثابت کری، جیسے کہ ہم نے پڑھا، انہوں نے اپنی کتاب میں اسی آیت کو انہوں نے حوالہ بنا کے پیش کیا کہ آج سے 1400 برس اس چیز کی جو تحقیق ہے وہ حقائق پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں ہے۔ اس بات کی سب کو سمجھ آئی ہے؟ جی دیکھیں ماشاءاللہ قرآن کریم میں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ والا قد اور تحقیق خلق نہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی سے، مٹی کے ساتھ سے مطلب مٹی کے حصے سے کہہ لیں یا مٹی سے، ثم پھر جعلناہ بنایا ہم نے اس کو نطفتن، نطفہ، نطفہ جیسے کہتے ہیں نا سپرم، ٹھیک ہے، نطفہ عربی میں نطفہ کہتے ہیں، انگلش میں سپرم کہتے ہیں، اور جو ہے جس سے وہ ہوتی ہے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے۔ فی قرار مکین ایک مقرر جگہ پہ اسے رکھ دیا جیسے کہ ماں کے رحم میں، ثم پھر خلقنا نطفہ پھر ہم نے نطفے کو پیدا کیا، علقہ، ٹھیک ہے، لوتھڑا بنا دیا، مطلب ایک گوشت کا جیسے ہوتا ہے خون کی طرح، بلڈ کی طرح، جیسے کلوٹ ہوتا ہے نا، الکا، لوتھڑا بلڈ کلوٹ کو کہتے ہیں۔ وخلقنا فخلقنا العلقہ تھا، اور پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو مضغۃً بوٹی بنا دیا۔ وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ پھر ہم نے اس بوٹی کو عظامًا ہڈی بنا دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اور پھر اس ہڈی کو فَكَسَوْنَا پس پہنا دیا ہم نے عظامہ ہڈی کو، لحمًا گوشت، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ پھر ہم نے اس کو ایک، ثم پھر أَنشَأْنَاهُ پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، خلقًا آخَرَ ایک اور مخلوق کی طرح، مطلب ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ، بات آپ کو مکمل سمجھ پہلے بھی آ گئی ہوگی، مزید لفظی ترجمہ بھی کوشش کیجئے گا کہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا سائنسی مظاہر کا قرآن نے حوالہ دیا ہے وہ یقیناً حق ہیں، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں، حقانیت سچائی کو، حق ہونے کو۔ مثلاً آج بھی ہمیں معلوم نہیں کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو ان سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھیں 7 آسمان ہم نے سنا ہے نا کہ 7 آسمان ہے، آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک آسمان وہ اس کے بعد فوراً دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، مطلب ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہمیں یہ معلوم نہیں کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے ان سے کیا مراد ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان سمجھے گا کہ 7 آسمان کے یہ الفاظ ٹھیک ٹھیک اس حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی۔ البتہ عملی اعتبار سے یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ قرآن سائنس یا ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، اور اس حوالے سے ایک بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارے اسلاف کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسلاف سلف سے ہے، ٹھیک ہے، سلف گزر جانے کو، مطلب وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، پہلے کے لوگ۔ اگر ہمارے اسلاف نے اپنے دور کی معلومات کی سطح پر قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین مطلب مقرر کیا تو ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ہم قرآن میں بیان کردہ سائنسی مظاہر کو اس سائنسی ترقی کے حوالے سے سمجھیں گے جو روز بروز ہو رہی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پہلے جیسے ہم مثال پڑھ چکے ہیں کہ جن کی نظر میں یہ تھا کہ زمین ساکن ہے تو ہم بس اسی پہ ہی قائم رہے کہ ہمارے اسلاف نے تحقیق کی ہے تو بس زمین ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی تحقیقات ثابت ہوتی ہیں یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی پیروی، مطلب موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہم جو ہے اپنی سوچ کا اظہار کریں۔ جیسے جیسے سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں، جیسے جیسے علم انسانی کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، ویسے ویسے حقائق فطرت ہماری نگاہوں کے سامنے منکشف ہو رہے ہیں۔ مطلب جیسے جیسے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں ویسے ویسے فطرت کی جو سچائی ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے منکشف ہو رہے ہیں، مطلب کھل رہے ہیں۔
جیسے آم کی گٹھلی سے آم کا پورا درخت وجود میں آتا ہے، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں علم بالحواس اور علم بالعقل کا جو اصول رکھ دیا گیا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ علم پھیل رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پھر وہی مثال آ گئی جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب دیکھیں یہاں آم کی گٹھلی جو ہے اس سے پورا جو درخت ہے اس کے وجود کا نکلنا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں علم کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس مثال کی کس کو اچھے سے سمجھ آئی تھی یا ابھی جو ہے وہ بتا سکتا ہے؟ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جس کو اچھے سے سمجھ آئی اس مثال کی؟ صبا آپ بتائیں گی ہمیں؟ صبا ہے ہمارے ساتھ؟ جی سسٹر. جی صبا. جی آم کی گٹھلی یعنی کہ وہ ایک پورا گٹھلی کا پورا درخت موجود ہوتا ہے، اور جو ہے یہ البتہ اس سے نا اس کام کو پورا درخت بننے میں 3-4 سال لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہم تشبیہ دے رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ جیسے کہ آم کے درخت کی مثال، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں جو علم ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں وردیت کر دیا گیا تھا، مطلب بالکل، داخل کر ماشاءاللہ، دیا گیا بالکل تھا جی۔ بالکل۔ اب اس مثال کے ساتھ کیسے وہ مطلب اس کو میچ کیسے کر سکتے ہیں ہم آم کی گٹھلی کو درخت کے ساتھ اور مطلب حضرت آدم کے ساتھ اس علم کو کیسے، مطلب ہمیں مطلب سمجھائیں تھوڑا سا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں جتنا بھی علم الاسماء تھا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے داخل کر بالکل دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہی علم آگے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، مطلب بالکل بالکل ماشاءاللہ۔ مطلب جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے لیکن اس کو وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، جی اسی جی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام میں تمام علم الاسماء جو ہے وہ داخل کر دیا تھا، لیکن اس کو بڑھتے پھیلتے آگے وقت لگ رہا ہے، اور جو یہ بڑھتا رہے گا پھیلتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ آپ نے بتایا۔ اچھا، یہ علم بالحواس اور علم بالعقل کے بارے میں کون جانتا ہے؟ جی ٹیچر، جی بتائیں نائلہ۔ حواس ہوتے ہیں جیسے آپ کی وہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں، جیسے سننے کی صلاحیت ہے یا سونگھنے کی ہے یا دیکھنے کی، بالکل ماشاءاللہ۔ اور علم بالعقل؟ اور عقل کے حساب سے جو علم ہے آپ کا، جیسے آپ کا دماغی صلاحیت، جیسے بالکل سوچنے کی، اور جو دل کی بالکل آپس بالکل میں وہ چیزیں بالکل ساری۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مومی، آپ ہمیں بتائیں کہ حواس کے بارے میں مزید ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مومی کلاس میں ہے، چیک کریں۔ جی میں ہوں۔ جی جی مومی بتائیے گا۔ جی کیا بتانا ہے مجھے؟ حواس کے بارے میں، علم بالحواس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حواس کے بارے میں حواس کہتے کسے ہیں مومی؟ یہ جو انسان کی سوچ، اس کی ہوتی ہے سمجھنے، فیل کرنے کا، مطلب محسوس کرنے کا، وہ جو اس کا بالکل حص بالکل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بالکل۔ اور اس کے بارے میں مزید ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہی کہ جیسے پہلے انسان، مطلب اس میں یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ قرآن کا بتایا گیا تھا نا، کہ قرآن میں جیسے کمپلیٹ ہمیں پھر بتایا گیا تھا، جیسے پہلے ہمیں ہدایت آئی کہ نماز مطلب روزہ رکھنا ہے، اور اس طرح کچھ پتہ نہیں کیا یہ تھا۔ جی جی، صرف آپ مجھے حواس کے بارے میں، آپ نے بالکل ماشاءاللہ ٹھیک بتایا کہ جی فیلنگز جو جی، مطلب ان کو آپ پہلے حواس شروع میں کہتے ہیں۔ بچے کو بتاتے ہیں کہ کھانا پینے کا وہ بتاتے ہیں نا، کہ روزہ جی جی ٹوٹے۔ بالکل۔ حواس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جیسے کہ ابھی آپ بتا رہی تھی نا، اور جی اس کے علاوہ ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ اور حواس کا کیا اچھا تھا؟ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا حواس کسے کہتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، ارم آپ ہمیں بتائیں حواس کے بارے میں اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی باجی، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی حواس سے مراد یعنی جیسے دیکھنا، سننا، چکھنا، جی جی یہ ساری چیزیں یعنی اس میں شامل ہے، جیسے کہ
بالکल ये नाइला ने भी इरम नाइला ने भी बताया, मोमी ने भी बताया, और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, हवास के बारे में। यानी हमने ये पढ़ा था कि जैसे बाज़ औक़ात आप कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं, यानी तो आपकी अक्ल के मुताबिक जो है, यानी आपका ज़हन जो है कुछ चीज़ों को जो है यानी उस मुताबिक जो है स्टोर कर लेता है, और ठीक है, यानी उन मेमोरीज को स्टोर कर लेता है, जैसे हमें बहुत सी चीज़ें बचपन की याद होती है या कोई नतीजा यानी अखज़ कर लेता है। और बिल्कुल अगर हवास के बारे में स्पेशल हमने एक बात पढ़ी थी, सबा आपको याद है? हवास ये इल्म बिल हफा हफ बिल हवास हमने पढ़ा था, चले मैं वाक़ बता देती हूँ, हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि हवासे खमसा के बारे में, याद है किसी को? जी हाँ सर, ये जी हवासे खमसा, ठीक है, कि हवास जो है वो 5 होते हैं, बाकी जो माशाल्लाह आप सब बता रहे हैं ना वो ठीक बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आप याद रखेंगे कि हवास जो है वो हवास खमसा होते हैं। खमसा किसे कहते हैं? 5 को 5 को, बिल्कुल माशाल्लाह। अब ये बताएं कि हवासे खमसा कौन कौन से हैं, इरम आप बताएं। देखना, सूंघना, चखना, छूना और सुनना। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। 5 अब आप ये सेंस में याद रखेंगे कि हवासे खमसा, और अक्सर हम कहते हैं ना कि मेरी छठी हिस्स ने ये महसूस करवाया, कहते हैं ना, जी, जी, सिक्स बिल्कुल। सेंस, अक्सर कहते हैं कि मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है, तो वो भी देखे ना, छठी हिस्स मतलब के हिस्स हवास से ही है, आवाज़ ठीक है। जी। अच्छा ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल आप लोगों ने सबने ठीक बताया, लेकिन हवासे खमसा भी आप जहन में रखेंगे। ये इसी का नतीजा है कि इल्म फैल रहा है। किसका नतीजा है? कि जैसे एक आम की गुठली से पूरा दरख्त जो है वजूद में आता है, इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इल्मुल अस्मा जो है उनमें वदियत कर दिया गया था, दाखिल कर दिया गया था, और ये इसी का नतीजा है कि इल्म फैल रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी अकल के मुताबिक जैसे जैसे जिसको समझ आती है वो वैसे वैसे ही भी तहकीकात में शामिल होता जाता है। इससे जो भी चीजें हमारे सामने आए, इनमें कहीं रुकावट नहीं है कि हम सलफ की बात को लेकर बैठ जाएं कि साइंस ख्वाह कुछ भी कहे, हम तो इस्लाफ की बात मानेंगे। यहाँ पर इस तर्ज अमल के लिए कोई दलील और बुनियाद नहीं, ठीक है। ये बात जो अभी हमने पीछे पढ़ी कि अगर जरूरी नहीं है हमारे इस्लाफ ने अगर कोई तहकीक नहीं की या जिस बात पे वो कायम थे तो उसी पे हम कायम रहें। हमने क्या करना है, मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा तहकीकात के मुताबिक कुरान करीम की बातों को उस पे जो है हम शामिल करके उस पे अमल करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर शरीयत की बात है, दीन की बात है, तो उसमें फिर हम जाहिर सी बात है कुरान और हदीस को देखेंगे, इस्लाफ को देखेंगे, इजमा को देखेंगे, क्यास को देखेंगे। लेकिन अगर दुनियावी मामलात हैं तो फिर जो रोज बरोज जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक ही हम चलेंगे, ठीक है। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को मिसाल देती हूँ पहले जमाने में जो लोग हज करते थे ना, वो एक कजावा लकड़ी की एक जैसे कुर्सी कह लें, ठीक है, वैसे एक बना होता था कजावा, उसको उठा के उस पे बिठा के तो फिर हज और उम्रा करवाया जाता था उन लोगों को जो डिसेबल पर्सन होते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम अब ये देखें कि अब तो कजावा नहीं है, अब तो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स आ गई हैं, ठीक है, मोबाइलिटी कुछ भी ऐसी चीजें आ गई हैं जिसपे बैठ के करते हैं। अगर हम उसी बात को लेके बैठे रहें कि नहीं कजावा था, कजावा ही होना चाहिए, तो फिर उसका मतलब तो ये जो व्हील चेयर पे करते हैं वो ठीक नहीं कर रहे, ठीक बिल्कुल। है। तो जैसे जैसे तहकीकात से चीजें सामने आ रही हैं या कोई भी ऐसी बातें ऐसे मामलात जो है सामने आ रहे हैं, तो हमने ये नहीं कहना कि पहले ये था तो यही होगा, अब ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ठीक है। तहकीकात और रिसर्च के मुताबिक जो भी हमारे सामने रोज बरोज चीजें या जो भी मालूमात आती हैं उसके मुताबिक ही हम चलेंगे, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि सलफ की बात को लेकर बैठ जाएं कि साइंस कुछ भी कहे, बस हमने सलफ को मानना है, इस्लाफ सलफ की जमा है, ठीक है। यहाँ पर इस तर्ज अमल मतलब इस काम पे अमल करना है, इसके लिए कोई दलील और बुनियाद नहीं है, ठीक है। आगे इंसानी इल्म के 3 दायरे हैं। अब ये जो पहले हमने बातें की ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये सिर्फ आप 1-2 दफा पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको जहन नशीं हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो इल्म के 3 दायरे हैं ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंसानी इल्म के 3 दायरे हैं। एक इल्म बिल हवास है, ये इंसानी इल्म का पहला दायरा है। ये वही बात है
جو ابھی ارم نے بھی بتائی، مومی نے بتائی، نائلہ نے بتائی، صبا نے، سب نے، آپ لوگوں نے بتائی کہ جو ہم کچھ دیکھتے ہیں تو پہلے حواس سے اس کو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا انشاءاللہ اسی میں دوبارہ پڑھیں گے. انسانی علم کے 3 دائرے ہیں. ایک علم بالحواس ہے، یہ انسانی علم کا پہلا دائرہ ہے. حواس کے ذریعے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں آج کل ہم سینس ڈیٹا کہتے ہیں. آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، ہاتھ نے اس کی پیمائش کی. اب کے بعد دوسرا دائرہ علم بالعقل ہے. پہلا علم بالحواس، دوسرا علم بالعقل. بالکل علم بالعقل. عقل سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے. اس زمن میں استدلال کے اصول معین کیے گئے ہیں. استدلال کس کس کو پتہ ہے استدلال؟ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. استدلال ذہن پہ چھوڑ دیں، ذہن میں آ رہا ہے لیکن اس پہ نہیں آ رہا. کوئی مسئلہ نہیں، سوچے سارے. سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ یہ ملتا کس سے ہے. استدلال آیا کسی کے ذہن میں؟ دلیل بالکل دلیل سے ہے. دلیل. ٹھیک ہے، دلائل کی روشنی میں. بالکل ماشاءاللہ. اس زمن میں استدلال کے اصول معین کیے گئے ہیں، مطلب دلیلوں کے ساتھ اصول معین مقرر کیے گئے ہیں. انسان اپنے حواس خمسہ، اب دیکھیں یہ آ گیا نا، انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. پھر عقل ان معلومات کو پروسیس کرتی ہے تو انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. مطلب پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں عقل سے سوچیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. پھر سنتے ہیں. جب ہماری عقل اس کو پروسیس نہیں کرے گی، وہ اس پروسیسنگ سے نہیں گزرے گا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا یہ چیز کیا ہے. کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی تو اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، سارا آگے پیچھے سے اس کا مینیو دیکھنا پڑتا ہے، انسٹرکشنز دیکھنی پڑتی ہے، یہ ہے کیا چیز. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسے. جی. یوں عقل حواس کی محتاج ہوئی، مطلب عقل جو ہے وہ حواس کے بغیر جو ہے بالکل اس میں سمجھ ہی نہیں ہماری عقل میں کوئی بات آئے گی حواس کے بغیر. لیکن عقل و حواس کے ماورا بھی ایک علم ہے جسے علم بالقلب کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے، آج اسے ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز کہا جا رہا ہے. یہ علم کا تیسرا دائرہ ہے. پہلا علم بالحواس، علم بالعقل، اور تیسرا علم بالقلب. علم بالقلب مطلب دل کا جو ہے. دل کا. بالکل. اچھا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے بالقلب اس کا لفظی مطلب کیا ہوا؟ قلب دل ہے. جی دل قلب کے دل ساتھ. کہتے ہیں. دل کے کے ساتھ. بالکل ماشاءاللہ. با جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. یہ علم کا تیسرا دائرہ ہے. یہ علم بالقلب در حقیقت وہ خاص انسانی علم ہے. اسی تیسرے دائرے سے وحی کا تعلق ہے، اس لیے کہ وحی کا نزول قلب پر ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو سکھاتے تھے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے اس کو اتارتے تھے. ازروئے الفاظ قرآنی نازلہ بہ الروح الامین. ٹھیک ہے، نازل کیا بہ الروح الامین. کیا ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ جی حضرت نازل ہوا روح الامین، جیسے وہ جو لے کر آتے تھے جبریل. بالکل. اس کو ان کے روح ذریعے. الامین اس کو لے کر نازل ہوئے علی جی. قلبی کا. یہ دیکھیں علی قلبی کا، علی پر، قلبی دل کا. کا کے بارے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تاکی کے. کا کے بارے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تیرا یاد کریں. تاج. بالکل بالکل. جیسے ہم نے پڑھا تھا ما اسمو کا، ما اسمو کی. ٹھیک ہے، کا ما اسمو کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کی مونس کے لیے، کا مذکر کے لیے. بالکل ماشاءاللہ. ہم نے اس کی پوری گردان کی تھی نا، جی کا کما کم کی کما کننا کی تھی نا. جی.
بالکل. اب دیکھیں یہاں دل کا ذکر ہو رہا ہے. عقل اور حواس سے حاصل ہونے والے علوم میں تمام فزیکل سائنسز، میڈیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے مضامین شامل ہیں. انسان نے مختلف چیزوں کے خواص معلوم کیے. خواص مطلب جیسے ہوتا ہے نا اسپیشلائز کہہ لیں، ایک چیز کی خاصیت، خاص کسی چیز سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں مکمل صرف وہی تحقیق کی جائے. خواص. کچھ طبی اور کیمیائی تبدیلیوں کے اصول دریافت کیے. پھر ان اصولوں سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کو استعمال کیا. اس سے انسان کی ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے اور ابھی نامعلوم کہاں تک پہنچے گی. مطلب جیسے جیسے دنیا آئے گی، جیسے جیسے لوگ آئیں گے، اپنی اپنی سوچ اور عقل کے مطابق جو ہے تحقیقات کریں گے اور یہ سارے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے. یہ ایک علم ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام جو ہے اسماء کا علم کے الفاظ میں کر دیا گیا. ٹھیک ہے، مطلب سارا علم انہیں سکھا دیا گیا. آہستہ آہستہ وہ پھیلے گا، جیسے جیسے آئیں گے اپنی اپنی عقل کے مطابق ہمارے سامنے آتا جائے گا. البتہ انسان صرف اس علم پر نہیں رہا، اس لیے کہ اس سے تو صرف جزوی علم حاصل ہوتا ہے. انسان ایک ایک جز قدم بقدم سیکھتا ہے. انسان کی ایک طلب ہے کہ وہ ماہیت معلوم کرنا چاہتا ہے. ماہیت مطلب حقیقت، کہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت، خیر و شر کی حقیقت کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے قبل کہ انسان کی معلومات علم بالحواس اور علم بالعقل کے اعتبار سے بڑی محدود تھیں. جیسے کہ ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کے لوگ کیا سوچتے تھے، بعد میں کیا، بعد میں کیا اور اب کیا. لیکن اس وقت کے انسان کو بھی اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہ کوئی رائے قائم کرے کہ یہ کائنات جس کا میں ایک فرد ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، خود میری حقیقت کیا ہے، میری زندگی کا آغاز کیا ہے. مطلب ہر کسی کے ذہن میں یہ باتیں آتی نا، جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی تھی. اور کچھ لوگ جن کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، جو مطلب کتابیں نہیں پڑھتے یا مطالعہ نہیں کرتے، جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، تو وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا ان کا شعور بھی بڑا ہوتا ہے، ان کے سوال بھی بڑے ہوتے ہیں. میرا اس کے ساتھ ربط و تعلق کیا ہے؟ ربط و تعلق مطلب واسطہ. اس سفر کی منزل کیا ہے، میں اپنی زندگی میں کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا کرنا صحیح ہے، کیا کرنا غلط ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. ہر کسی کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں. لہٰذا اس ضرورت کے تحت جب انسان نے سوچنا شروع کیا تو فلسفہ کا آغاز ہوا، جو گتھیوں کو سلجھانا چاہتا ہے. ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے پھر انسان نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی منطق کو استعمال کیا. منطق، عقل کو. فلسفہ مابعد الطبیعیات، الہیات، اخلاقیات اور نفسیات، یہ تمام علوم انسانی میں سے ہیں. یہ ساری بکس ہیں نا، جیسے کہ آپ نے کسی نے یونیورسٹی کی ہے یا کالج میں، یہ سارے ہم نے سبجیکٹ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہیں علوم انسانی میں سے ہیں. بھجی اس کا کیا مطلب ہے ان گتھوں؟ گتھیوں جیسے کہتے ہیں گتھیاں. نا ارم، ایک چیز ہے جیسے اکثر دھاگا الجھ جاتا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے، مطلب گتھی جو چیز الجھی ہوئی ہو. الجھی ہوئی ہو. اکثر ٹھیک ہے. جی بالکل، اکثر ہم وہ پہیلی بھی کہتے ہیں نا، جیسے پہیلی ہے وہ ہاں کسی کو بتاتے ہیں تو بتائیں جی یہ کیسے. گتھی ٹھیک ہے. مطلب الجھی ہوئی چیزوں کو سلجھانا. اوکے ٹھیک. ٹھیک ہے، جان لیجئے کہ ہدن جس کی تکمیلی شکل الہدا قرآن مجید ہے، اس کا موضوع انسانی علم کا دائرہ اول نہیں ہے. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی سائنس پڑھانے یا ٹیکنالوجی سکھانے آئی ہے. انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے. اگرچہ قرآن حکیم میں سائنسی مظاہر کی طرف حوالے موجود ہیں اور وہ لازماً درست ہیں، لیکن وہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے. جیسے جیسے انسان کی سائنسی علم میں تدریجن مطلب اس کے بارے میں ہم درجہ پڑھ چکے ہیں. بدرجہ. درجہ بالکل بدرجہ. ماشاءاللہ، درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ترقی ہو رہی ہے. اسی طرح ان ریفرنسز کو سمجھنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو رہا ہے. البتہ قرآن کا اصل موضوع مابعد الطبیعیات ہے. مطلب یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے جو اس کے بعد سارا کچھ آتا ہے، پھر فکر و عمل دونوں کے لیے رہنمائی درکار ہے.
جیسے کہ کسی راستے پر چلنے والے کو روڈ سائنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر نہ جانا، ادھر خطرہ ہے، ہلاکت ہے، اسی طرح انسان کو سفر حیات میں ان کوشچنز کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ جیسے اب دیکھیں کوئی چیز ہے نا، جب بھی آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن دی جاتی ہیں، کبھی کبھی اس میں ایون کہ ہر چیز میں آپ چھوٹا سا جو ہے اسٹور سے سیرپ بھی لے لیں، اس کے ساتھ بھی انسٹرکشن ہوگی کہ کیسے اس کو پینا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ایک آپ ٹیبلٹ بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کا اگر ہم باکس اندر سے چیک کریں تو انسٹرکشنز ہوتی ہیں نا اس میں۔ جی بالکل۔ تو انسان دیکھیں ہم بھی پیدا کیے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، تو ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اب اللہ نے ہمیں بنا کے بھیج دیا، ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا ہمارے لیے صحیح ہے، کیا ہمارے لیے غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کریں گے تو ہماری آخرت اچھی ہوگی، کیا کریں گے تو ہماری دنیا بری ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے کہاں سے دیکھنی تھی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے ساتھ بھی ایک انسٹرکشن بک ہے جو کہ قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میرے خیال سے انسان کے لیے جو ہے وہ انسٹرکشن بک ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہر بات کا ہماری زندگی شروع سے لے کے آخر تک، زندگی سے لے کے موت تک، دنیا سے لے کے جو ہے ہمارے آخرت کے سفر تک، ہر بات ہمیں قرآن کریم سے اس کی ہدایت مل جاتی ہے۔ کوئی ایسا سوال نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا ہمیں اس سے جواب نہ ملے۔ قرآن کریم ہمارے لیے جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ہدایت ہے۔ جیسے کہ کسی راستے پر چلنے والے کو روڈ سائنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر نہ جانا، ادھر خطرہ ہے، ہلاکت ہے، اسی طرح انسان کو سفر حیات مطلب زندگی کے سفر میں ان کوشچنز کی ضرورت ہے کہ ادھر خطرہ ہے، یہ تمہارے لیے ممنوع ہے، ممنوع مطلب منع ہے، یہ حرام ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس میں ہلاکت ہے، چاہے تمہیں ہلاکت نظر نہیں آ رہی لیکن تم ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ در حقیقت یہ قرآن کا اصل موضوع ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ اچھا، میں نے اس لیے یہ 6 پیجز ہیں، اس لیے میں نے جو ہے سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو ٹائم لگے یاد کرنے میں یا سیکھنے میں یا ذہن نشین کرنے میں، ٹھیک ہے۔ بالکل آپ نارمل بات ہے۔ صرف کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی، اور 1-2 دفعہ سننے سے، دیکھنے سے، پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو یہ سارا ٹاپک جو ہے صحیح سے سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ساری جو ہیں وہ ملتی جلتی باتیں جتنی بھی ہم نے وضاحت پڑھی۔ جی جی بالکل۔ تو اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں سسٹر، ٹھیک ہے، اور اس میں انشاءاللہ بس کل ہم اس میں ایک ورڈ تھا، میں نے آپ سے اس کا میننگ پوچھنا تھا۔ جی جی اگر آپ کون سے پیچھے پیج پہ؟ ایگزیکٹلی آپ کو شاید میرے خیال سے چینج لے گا۔ دوسرا یہ بھی نہیں ہے، نہیں اس میں بھی نہیں ہے، دوسرے والے میں پچھلے والے میں آئی تھنک اس میں یہ اس کا جو ہے یہ لیکن عقل و حواس کے ماورا بھی ایک علم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عقل و حواس کے ماورا اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے؟ ماورا۔ ماورا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو یہ ارم، یہ عربی کا لفظ ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ لفظ سنا ہے؟ نہیں سنا۔ کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ عقل سے ماورا ہے، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، مطلب حواس سے پرے ہے یا حواس سے باہر ہے، عقل سے باہر ہے۔ سمجھ سے باہر۔ جی، عقل سے ماورا ہے۔ کون سی لائن میں ہے یہ یہ بالکل یہ سیکنڈ سیکنڈ لائن میں، لائن۔ لیکن عقل و جی جی حواس کے ماورا یہ بھی دیکھیں ایک نا، لیکن عقل و حواس کے ماورا بھی ایک علم ہے، مطلب عقل و حواس سے ہٹ کے، اچھا عقل و حواس کے علاوہ۔ علاوہ بھی ایک علم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے بالقلب کا۔ بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک سادہ سا لفظ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ مطلب آپ لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح غور کیا کریں، کوئی بھی ایسا لفظ جو ہے وہ آپ کی نظروں سے نہ مطلب گزرے کہ جس کا آپ کو معنی نہ آتا ہو۔ اگر نہیں آتا تو پوچھا کریں
اور اس کو نوٹ بھی کیا کریں. جیسے ماشاءاللہ دیکھیں اب ہم آگے آگے پڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اگر وہ رپیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے گا. لیکن اگر ایک ایسا لفظ جس کے آپ معنی پوچھ لیتے ہیں اور بس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں آ جائے گے، تو ایسا نہیں ہے. جی بالکل. بار 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 اس کو دہرانے سے، ذہن میں رکھنے سے ہی وہ آپ کو یاد رہے گا. بے شک. کیونکہ اگر آپ یاد نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا. ہر کسی کو یاد کرنا پڑتا ہے. ہر طالب علم کو جو وہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو ذہن نشی کرنا پڑتا ہے. بے شک کتنا بھی کوئی انٹیلیجنٹ ہے نا، اس کو مطالعہ ضرور کرنا پڑتا ہے. بے شک. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو سارا کچھ آتا ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. علم جو ہے وہ کوئی بھی مکمل حاصل نہیں کر سکتا. بالکل. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا حرف جس کے معنی مفہوم سمجھ نہ آئے ہوں؟ جی جی. پھر بھی اب دیکھیں جیسے ماورا کا ہم نے پہلے نہیں جو ہے یہ پڑھا، اور ابھی ارم نے پوچھا تو ماشاءاللہ سب کے علم میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح کوشش کریں کوئی بھی ایسا لفظ جو ہماری نظروں سے گزر گیا اور اس کا معنی مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس پیج پہ دیکھ لیں. اور جو ہم جمع کے واحد کے الفاظ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی ذہن میں رکھا کریں. ٹھیک ہے. جی. اب جو علم جنین کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اب دیکھیں جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ علم جنین ہے، جنین ہے، جنین ہے، کیسے پڑھا جائے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو جو پروننسیشن ہے اس پہ بھی توجہ دیا کریں، تلفظ پہ بھی. جنین جو ہے جنم سے. بالکل، علم جنین کہتے ہیں نا بچے کی پیدائش کے عمل یہ وہ کو. مجھے سمجھ آ گیا، آپ نے بتایا نا پہلے بھی. اور اس کے علاوہ میں نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ وہ پوری جو آیت ہے اس میں سارا کچھ ہے. جو علم جنین کے بارے میں ہم نے لیسن کے دوران کیا پڑھا؟ جیسے اس کو انگلش میں، یہ جو انگلش میں لکھا ہے اور اردو میں یہ کہتے ہیں، اس کے بعد یعنی وہ پورا پروسیس جو ہوتا ہے. بالکل. جنین جیسے کہ میں نے بتایا نا، جنین جیسے ہم کہتے ہیں جنم، پیدائش، جان. ٹھیک ہے، جان سے جنین. مطلب اب جب بھی کوئی مشکل لفظ ہو نا، سب سے پہلے یہ، جیسے ابھی ماشاءاللہ استدلال کا آیا تھا تو فوراً آپ لوگوں کو پتا چلا کہ دلیل سے ہے. اب جنین جو ہے یہ پیدائش کی بات ہو رہی ہے نا، مطلب اس میں جان کیسے ڈلی، کیسے کیسے انسان بنا. جنین، علم جنین، جان کا علم، بچے کی پیدائش کی، بچے میں جان جو ڈلتی ہے اس کا علم. اور اس کے علاوہ کوئی بات؟ میرے خیال سے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی ہمارا کافی جو ہے وہ وضاحت سے ہو گیا، اور ٹائم بھی ماشاءاللہ ہمارا کافی ایکسٹرا ہو گیا. اور کچھ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اسکرین شاٹ کر کے واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں، پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.